آج ہم جانیں گے کہ سامری جادوگر کون تھا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کون سی قوم سے اس کا تعلق تھا اور اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو شرک میں ڈالا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف سب سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے وہ قوم بنی اسرائیل تھی، لیکن یہ سرکش قوم ہر دور میں پیغمبروں کی نافرمانی کرتی رہی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شاہی نجومیوں کی پیشن گوئی نے تخت شاہی پر براجمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ دراصل ایک رات فرعون سو رہا تھا اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے دن فرعون نے اپنے دربار میں نجومیوں کو بلایا اور اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے اپنی عقل کے مطابق اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تم سے چھین لے گا۔ یہ سننے کے بعد فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے پیروکاروں نے اس کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں کچھ اور ہی تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں 2 ایسے بچے پیدا ہوئے جو قتل ہونے سے بچ گئے۔ حسن اتفاق یہ تھا کہ دونوں کا نام موسیٰ تھا۔ ایک بچے کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا، اور اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ بڑے ہو کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنے، اور آپ کی پرورش فرعون کے محل میں عالی شان انداز میں ہوئی۔ دوسرا بچہ جس کی ماں نے قتل ہونے کے ڈر سے اس کو ایک پہاڑ کی غار میں چھپا دیا، جہاں اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کی تھی۔ اس بچے کی غذا حضرت جبرائیل اپنی انگلیوں پر لاتے، ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے۔ اسی طرح وہ غار میں پل کر بڑا ہو گیا اور وہ بچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری میں بڑا ہوا اور بڑے ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا۔ اس کی قومیت کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ محققین لکھتے ہیں کہ سامری جادوگر کا اصلی نام موسیٰ بن ظفر تھا اور اس کا تعلق سامرا قبیلے سے تھا۔ خود قرآن نے بھی اسے السامرا کے نام سے پکارا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں بلکہ قومیت کی جانب اشارہ ہے۔ اس قبیلے کا اصل وطن عراق تھا، لیکن یہ لوگ دور دور تک پھیل گئے تھے اور مصر سے ان کا تعلق 1000 سال قبل مسیح سے تھا۔ روایات کے مطابق موسیٰ سامری ہندوستان کا رہنے والا تھا اور ایک ایسی قوم سے اس کا تعلق تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل میں رہتا تھا، لیکن وہ شخص اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ نکل کر مصر آ گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بحر احمر پار کروا دیا اور آپ کے پیچھے فرعون بحر احمر میں غرق ہو گیا تھا، تو فرعون کی اس عبرت ناک موت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا کی جانب بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 3 دن کے لیے بلایا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور ایک دفعہ آپ نے بنی اسرائیل سے قبطیوں کا سونا اور زیورات جو وہ مصر سے لے کر آئے تھے، چونکہ وہ بنی اسرائیل پر حلال نہ تھا، چنانچہ آپ نے ان سے اس سونے کو چھوڑ دینے کا کہا اور ایک گہرا گڑھا کھدوا کر اس سونے اور زیورات کو زمین میں دفن کروا دیا۔ اس سارے معاملے کو موسیٰ سامری دیکھ رہا تھا، اور جب رات کو ساری قوم کے لوگ سو گئے تو اس نے چوری سے وہ سارے زیور جمع کیے اور اس سے ایک گائے کا بچڑا یعنی بچڑے کا بت بنانے میں مصروف ہو گیا۔ موسیٰ سامری نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے مٹی کو اکٹھا کیا تھا، جس وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ دریا پار کر رہے تھے۔
چونکہ اس کی پرورش حضرت جبرائیل کے ذریعے ہوئی تھی تو وہ حضرت جبرائیل سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، اور جب وہ بچڑا بنا رہا تھا تو اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک میں حیات اور زندگی کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس نے اسی کے باعث اس مٹی کو اس بچڑے کے بت کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے جب اس کے اندر ہوا داخل ہوتی تو اس میں سے گائے کی آواز نکلتی۔ سامری نے اس بچڑے کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ کا خدا بھی تمہارا معبود ہے، لیکن حضرت موسیٰ بھول گئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی بنی اسرائیل کے لوگ شرک کرنے لگے اور بچڑے کو سجدہ کرنے لگے اور اس بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بار بار واعظ و نصیحت کے بعد بھی آپ کی ہدایت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ شرک میں لگے رہے اور کہنے لگے کہ ہم تو حضرت موسیٰ کے آنے تک اسی بچڑے کے مجاور بنے رہیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ اے موسیٰ، تیری قوم کو ہم نے تیرے پیچھے آزمائش میں ڈالا تھا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا اور شرک میں پڑ کر اب وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی غم اور غصے کی حالت میں کوہ طور سے واپس اپنی قوم کے پاس نکلے۔ حضرت موسیٰ جب تورات کی تختیاں لے کر واپس اپنی قوم کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ کی قوم کے بہت سے لوگ اس بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو انتہائی تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کی قوم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی کوہ طور سے واپسی تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری کی بات مان کر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو قوم کی اس بدعہدی کے بارے میں آگاہی فرمائی۔ بہرحال آپ نے فوراً تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی ہارون کی طرف بڑھے اور آپ کے سر کو پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے اور سوال کیا کہ تم میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی غصے میں حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا دیکھ تجھے کس چیز نے مشتاقانے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ تو اس پر حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑو اور میرے سر کے بال نہ کھینچو، مجھے تو صرف یہ خیال تھا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرق ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی میں کیوں لگا دیا؟ اس نے جواب دیا، اس پر مجھے میرے نفس نے آمادہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کے لیے سزا تجویز کی، جس کو قرآن نے کچھ یوں بیان فرمایا، کہا، اچھا جا کہ دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تو اب اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لے جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ساری زندگی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اس کو چھونے والا اور وہ دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساسا، یعنی مجھے نہ چھونا۔ روایات کے مطابق وہ آخر زندگی میں انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور اسی حالت میں عبرت کا نمونہ بن کر مر گیا۔